اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام رمضان کے متعلق بیان چل رہا ہے۔ قیام اللیل۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کو کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ پہلا نمبر، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تراویح اور تہجد ایک ہی نماز ہے۔ عموماً وتر 11 رکعت پڑھنا سنت ہے۔ دوسرا نمبر، کبھی 13 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ تیسرا نمبر، اور اگر چاہے تو کبھی 11 سے بھی کم پڑھ سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ صحیح احادیث سے تراویح یا تہجد عموماً وتر 11 رکعت ہی ثابت ہے۔ کوئی شخص صحیح سند کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 20 رکعت ثابت نہیں کر سکتا۔ اعتکاف کے متعلق پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ پہلا نمبر، اعتکاف مسجد میں ہونا چاہیے۔ دوسرا نمبر، اعتکاف میں بیوی کے پاس نہ آئے نہ جائے۔ تیسرا نمبر، اعتکاف رمضان کے آخری عشرہ میں کیا جائے۔ چوتھا نمبر، حالت اعتکاف میں اپنے گھر نہ جائے، صرف قضائے حاجت کے لیے گھر جا سکتا ہے۔ پانچواں نمبر، حالت اعتکاف میں اگر معتکف مسجد کے اندر رہتے ہوئے سر کو اپنے گھر کے اندر کر دے تو اس کی بیوی اس کا سر دھو سکتی ہے، اگر کنگھی کر سکتی ہے، اگر چہ بیوی اذیت ماہانہ میں کیوں نہ ہو۔ چھٹواں نمبر، عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اعتکاف کرنے والا مرد یا عورت اس کے لیے مسجد میں کپڑے وغیرہ سے کوئی جگہ علیحدہ بنا دے۔ صبح کی نماز کے بعد وہ اس جگہ داخل ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے۔ میں آپ کے لیے خیمہ لگوا دیا کرتی تھی، آپ اس میں صبح کی نماز کے بعد داخل ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر اپنا خیمہ لگایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ میرے لیے اجازت لے لو۔ انہوں نے اجازت لے لی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف کرتی تھیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ ساتواں نمبر، اعتکاف کرنے والے سے اس کی بیوی مسجد میں آ کر مل سکتی ہے۔ اعتکاف کرنے والا اپنی بیوی کو چھوڑنے جا سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کے آخری عشرہ میں جب آپ اعتکاف میں تھے ملنے آئیں اور کچھ دیر آپ سے باتیں کرتی رہیں۔ جب وہ واپس جانے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ آٹھواں نمبر، کوئی عورت مرض استحضاء میں مبتلا ہو تو وہ بھی اعتکاف کر سکتی ہے۔ اگر ضرورت ہو تو اس کے نیچے تست وغیرہ کچھ رکھ دینا چاہیے تاکہ خون نہ بہے۔ حضرت عائشہ
رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ایک بیوی نے اعتکاف کیا اور وہ استحاضہ کی بیماری میں مبتلا تھی۔ ہم کبھی کبھی ان کے نیچے تشت رکھ دیا کرتے تھے تاکہ خون اس میں جمع ہو جائے، اور وہ اس حالت میں نماز پڑھتی رہتی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ خون اذیت ماہانہ کا نہیں تھا بلکہ ایک بیماری کا تھا۔ 9واں نمبر، اگر کسی وجہ سے رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف نہ کر سکے تو شوال کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اعتکاف نہیں کیا، پھر آپ نے شوال کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ 10واں نمبر، اگر چاہے تو 20 دن بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کرتے تھے، پھر جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 20 دن اعتکاف کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔